کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تسمن عینی را اے خدا جو یو خدا بینو خدا دا مدد کوئی تقریر کا وقت تو ہے نہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ اس سے پہلے حضرت شہباز دکن کا خطاب، پھر حضرت مفتی صاحب کا خطاب سماعت کیا، پھر مولانا عاشق صاحب نے خوب بیان کیا، اعلیٰ حضرت کی شاعری پر بھی بیان کیا۔ اسی تعلق سے تھوڑا سا تاکہ ربط بنا رہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ڈائریکٹ مانگ لو اللہ سے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط یہ ہوس بے وسر کی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نماز میں معاذ اللہ ان کے خیال کے بارے میں، وہ تو وہ ہیں، ہم کو حکم ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع کے صیغے کے ساتھ میں، کلام اللہ کا ہے، تعلیم کیا بندوں کو ہماری بارگاہ میں آؤ تو یوں عرض کرو اس عبادت پر ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اے مولا تو ہماری مدد فرما، اور ہم اکیلے نہیں بلکہ ملائکہ کی جماعت کے ساتھ میں اور صدیقین کی جماعت کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر ہم مقبول نہیں لیکن وہ ضرور تیری بارگاہ میں مقبول ہیں تو ان کی معیت میں وہ نمازیں پڑھیں گے تو وہ قبول ہوں گے۔ پہلے ہو ان کی یاد کے پائے جلا نماز، کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں، شعر یاد ہے؟ درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعلی جود والکرم والی وصحبہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ اب نماز کے بارے میں بتایا اعلیٰ حضرت نے، اور پھر بتایا کہ جان کا بچانا بہت اہم فرض ہے، ایسا اہم فرض ہے کہ اس وقت کبھی جان جاتی ہو اور کچھ نہ ہو تو اتنا کہ ضرورت بھر حرام چیز بھی اور مردار بھی اس وقت جائز ہے، لیکن ابھی آپ نے سنا
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دے دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرور کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. آپ نے نماز عصر وار دی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا. اس سے پہلے کہتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز. اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے تو جو بشر کی کرنی ہے وہ کر دی، جان دے دی. صدیق اکبر نے غار میں مولا علی نے نماز وار دی اور بتا دیا کہ جان جائے تو جائے، لیکن محمد رسول اللہ کی نیند میں خلل نہ آئے. اور انہوں نے بتا دیا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، لیکن محمد رسول اللہ کی نیند میں خلل نہ آئے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج بنتی ہے. اور آپ نے ابھی حضرت صدیق اکبر کا کیسے عارف الناس جو سماعت کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ذکر کیا، بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو تمام زمینوں کی خزانوں کی کنجیاں عطا کی. اس کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اللہ کا قرب اختیار کرے اور چاہے تو دنیا میں رہے. سرکار صحابہ نے یہ جب یہ حدیث بیان کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے گریہ فرمایا، خوب گریہ فرمایا. صحابہ کرام جو تھے وہ نہیں سمجھے کہ ایک اختیار کی بات ہے، سرکار نے اختیار ایک بندے کا بتایا ہے اور آپ گریہ فرما رہے ہیں. لیکن کچھ دنوں بعد سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ سرکار نے کیا خبر دی تھی، اور حضرت صدیق اکبر اس کو جان گئے تھے. مقام صلح حدیبیہ کے وقت بھی جو سوالات تھے وہی سوالات جب کیے وہی جوابات حضرت صدیق اکبر نے دیے. اور ابھی آپ نے واقعہ سنا کہ سرکار نے جس وفد کو، جس فوج کو بھیجا تھا، اب سرکار اس دنیا میں نہیں ہے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے. اور اب جو ہے تمام جو فرقے ہیں امانی زکوٰۃ، اور انہوں نے سر ابھارا ہے. اب سرکار وفد جا رہا ہے اور یہاں ضرورت ہے. اس وقت تمام صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کو بلا لیا جائے. آپ نے فرمایا جس علم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو سمجھوں. پھر کیسی اس میں فتح ہوئی. اور پھر دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ رد مت کرو، رد نہیں کرنا چاہیے. اور سارے کلمہ گو، سارے کلمہ پڑھنے والے، کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھنے والے سب ایک ہیں. آؤ دیکھو صدیق اکبر کی بارگاہ، دیکھو اس وقت صدیق اکبر وہاں تلوار کے دستے پر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا. آپ ان سے قتال کریں گے؟ ہاں میں ان سے قتال کروں گا، چاہے وہ ایک اونٹ کی رسی کے لیے ہو. اور آپ نے قتال کیا. ایسے ہی تمام صحابہ کرام یہ کرتے چلے آئے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا، اور اس وقت جب خوارج نے سر اٹھایا، اس سرکار
اب آپ نے ان سے قتال کیا تو لوگوں نے کہا کیا، وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور رات میں جاگتے تھے اور دن میں روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ میں آپ نے قتال کیا اور ان سے جنگ کی. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بتا دی تھی اور بتا دیا تھا کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے کنٹھ سے نیچے نہیں اترے گا، حلق کے نیچے وہ نہیں اترے گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے قتال کیا اور کچھ لوگوں نے خبر دی کہ وہ چلے گئے ہیں، بہت وضو کی خبر دی کہ وہ ندی پار کر گئے، اتنے چلے گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم ایک بھی نہ جا سکے، کیونکہ سرکار نے خبر دی تھی، اس پر ان کو بھروسہ کہ ایک بھی جاؤ تلاش کرو کہ اس میں جو صدیہ تو نہیں ہے. تلاش کیا گیا تو دیکھا گیا تو اس میں ملا تو ان کو اطمینان ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ذریعے یہ فتنہ ختم ہو گیا. آپ فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری پیٹھوں میں، ماں کی پیٹوں میں اور اس زمین میں یہ فتنہ ہے اور یہ قیامت تک سر ابھارتا رہے گا حتیٰ کہ وہ دجال آئے گا اور یہ اس کا پیرو ہوگا. تو ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالی بد مذہبوں کے فرقوں سے محفوظ رکھے، اور جو صحابہ کرام کا دین ہے، تابعین کا دین ہے، غوث اعظم کا دین ہے، خواجہ غریب نواز کا دین ہے، جس دین کو خواجہ غریب نواز نے پھیلایا اور جس دین کی حفاظت اعلیٰ حضرت نے اس سرزمین پر کی، اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے. سبحان اللہ، سبحان جو بھی آپ بتاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اللہ واللہ 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 واللہ. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. عیش کر لو کی دو چار دن، عیش کر لو یہاں ان کی دو چار دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. واللہ 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 واللہ. انت فیہم کے دا سبحان اللہ، انت فیہم کے دا من میں منکر بھی ہے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے. واللہ 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 واللہ. چاندنی چار سبحان اللہ کے لیے، چاندنی چار دن ہے سبھی کے لیے. ایسا دا چاند عبد النبی کے لیے. واللہ 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 واللہ. سبحان اللہ. داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں. اے چراغ لہب روشنی کے لیے. واللہ واللہ
واللہ واللہ واللہ نقش پائے سگا سبحان اللہ نبی دیکھیے نقش پائے سگا نے نبی دیکھیے یہ پتا ہے بہت رہبری کے لیے واللہ 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 مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دی نبی کے لیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے واللہ 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 اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے واللہ 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 دوستوں تھام لو دامن ازہری دوستوں تھام لو دامن ازہری دامن شاہ اسجد رضا تھام لو بھیجا رب نے انہیں رہبری کے لیے واللہ واللہ واللہ